بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان وہی ہے جو پچھلے ادوار میں منظور کیا گیا تھا، جس سے اس وقت کی قیادت کا مکمل اعتماد اور سپورٹ حاصل تھی، لیکن آج صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ ایپیکس کمیٹی نے اس بات کا اعلان 4 وزرائے اعلیٰ جن میں KPK کے وزیر اعلیٰ میں موجود تھے اعلان کیا، لیکن PTI کی وہ قیادت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اور ML خان بھی اور PTI ANP بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم عزم استحکام جو آپریشن ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب وہ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 5-6 ہزار آدمی رہا کیے گئے جو کہ دہشت گردی کے سلسلے میں گرفتار تھے، لیکن یہ باجوہ ڈاکٹرائن تھی یا عمران خان صاحب کی سوچ تھی کہ یہ لوگ مین سٹریم میں آ جائیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ آئے روز پاکستانی افواج کے افسران جوان شہید ہو رہے ہیں۔ انف از انف والی بات ہوتی ہے۔ ہم نے افغانستان کو بھی وارن کیا، ہم نے کارروائیاں بھی کی، لیکن اب ایک منظم کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا عزم استحکام، جسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں یہ عزم استحکام نہیں، عزم عدم استحکام ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو مخالفت ہی کرنی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے مشاورت تو نہیں کی نا۔ اسی طرح ANP والوں کو بھی شکوہ ہے کہ ہمارے سے کوئی مشاورت بھی نہیں کی اس نے، لیکن یقیناً یہ کیبنٹ کے پاس جانا چاہیے، کیبنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں پھر کتنی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردوں کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، کوئی ان کے ساتھ روح ریات نہیں ہو سکتی، اور کوئی ان کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستانی فوج کے جتنے جوانوں اور افسروں نے شہادتیں دی ہیں، یہ ہم انہیں 2-3 جنگوں میں بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان کی مسلح افواج سلام ان کو کرنا چاہیے جو شہید، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے لیے لڑنے والوں کے بارے میں خلاف جو بات کرتا ہے ان کی زبانیں گدی سے کھینچ لینی چاہیے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ کوئی امریکہ اور برطانیہ کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے۔ جگہ جگہ مائنڈ فٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، جگہ جگہ یہ دہشت گردی کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اڈے۔ تو پاکستان کسی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتا اس دہشت گردی کو۔ بالآخر ان کا بیج ختم کرنا ہے، جڑ سے بیج ختم کرنا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جب سب سے پہلے انہاں دے بی مکانا ہے، اس بی مکانے کے میں ہماری مسلح افواج کی سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تمام جماعتوں کا، اور جو جماعتیں نہیں کر رہی وہ بھی دہشت گردی کی زد میں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی بارہا دہشت گردوں کی نشانے پر رہے ہیں اور بچ گئے، اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، یہ کوئی لڑائی کوئی سیاسی جماعتوں سے تو نہیں، یہ پورے پاکستان میں انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ یقیناً مسلح افواج کے
دستے مسلح افواج کی سپورٹ حاصل ہوگی، اس کو اب سپورٹ عوام کی بھی چاہیے۔ یقیناً عوام کی سپورٹ کے لیے موجودہ حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر بریفنگ بھی دینی چاہیے اور ان کی حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا تو سب جماعتوں کو بلایا گیا تھا اور عمران خان کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس وقت میاں نواز شریف نے تمام جماعتوں کا اعتماد میں لیا تھا۔ اب بھی یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد میں جہاں کوئی لکونہ ہے اس کو دور کیا جائے اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کا آپریشن کرنا چاہیے۔ کسی سیاسی جماعت کے خلاف یہ آپریشن نہیں ہے، یقیناً یہ تمام ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہے جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کریں، اور اس لیے سے کہا گیا عزم استحکام پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی سے پاک کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ ہماری مسلح افواج لڑ رہی ہیں، یہ خفیہ دشمن ہے جس کی پہچان نہیں ہوتی، جو کہ ہمارے لباس میں ہی ہیں، ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ تو ان کو ٹھکانے لگانے میں، ان کو ختم کرنے میں سیاسی جماعتوں کو مسلح افواج کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ میں کوئی فوج کی بات نہیں کر رہا کہ ہم فوج کے لیے کوئی ان کے لیے کہتے ہیں ان کو ان کا ساتھ دیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے کہ پاکستان کو محفوظ بنایا جائے۔ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے مسلح افواج، پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ سب کو پیچھے ان کی پشت میں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ تاکہ فوج اپنے اقدامات کو نتیجہ خیز بنا سکے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پوری قوم کی فوج کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ استحکام پاکستان، عزم استحکام پاکستان کا آپریشن کامیابی سے امکنار ہوگا۔ شکریہ۔